ہندوستان کے ساتھ بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے. کشمیر کا جو ہمارا مدعا ہے وہ بالکل اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور اب یہ جو پلوامہ کے اوپر اتنی بڑی ریویلیشن ہوئی ہے، اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے، اس کے اوپر بھی سمن بکمن اس وقت پاکستان کی حکومت بیٹھی ہے. تو میں اس وقت اس پہ بھی احتجاج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں میرا ذاتی بھی ایشو یہ ہے کہ جب کشمیر کے اوپر جب میں نے تقریر کی تو اس کے بعد ہندوستان کے میڈیا میں اتنا شور مچا، اور انہوں نے انٹرپول میں جو ہے وہ کہا جی ہم معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی منسٹر جو ہے اس کو ہندوستان کے حوالے کیا جائے. تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ آج یہ جو پاکستان ونڈیکیٹ ہوا، پاکستان کی فوج ونڈیکیٹ ہوئی، یہ اور اس کے اوپر پاکستان میں کوئی آواز ہی نہیں ہے اور پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. سو میں یہ تمام جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو اس میں آئی ایس پی آر بھی شامل ہے اور باقی جو انفارمیشن منسٹری ہے، فورن آفس ہے، آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر، انٹرویو کے اوپر، اس پہ ہمیں بتائیں. دوسری بات یہ ہے جو کل فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، باقی تو انہوں نے ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں جن کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، وہ تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں عمران خان کو نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک صوبائی پارٹی ہیں، ایک چھوٹی ساری آپ ڈویژن کے اندر آپ کی 5-6 سیٹیں آتی ہیں. اس وقت بھی جے یو آئی کی میرے خیال کو 3-4 سیٹیں ہیں. اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے. آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو کہہ سکیں کہ وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں یا ریلیونٹ ہیں. آپ خود ایک بہت ایک نیش کے پولیٹیشین ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو خیبر پختونخوا کے کچھ حلقوں میں لوگ بیوقوف بنتے ہوں گے آپ کی باتوں سے. اوورآل تو دیکھیے آپ ایک نیشنل لیڈر نہیں ہیں. فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیشنل حیثیت ہے، نہ ہی ان کی کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی وہ ایسا نام ہے کہ جس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چلنا. انہوں نے لیکن جو سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جنرل فیض صاحب کی طرف سے دھرنے میں کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹ دیں گے، یعنی نئے الیکشن کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے. اب یہ بڑا سنگین ایلیگیشن ہے. اس طرح کی باتیں میڈیا میں آ تو رہی تھی، یہ گفتگو آ تو رہی تھی میڈیا میں کہ جو دھرنا دیا گیا تھا فضل الرحمان کی طرف سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. اسی طرح سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. لیکن اب فضل الرحمان کی طرف سے یہ انکشاف ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب تحقیقات کی ضرورت ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے چونکہ نام لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس کے اوپر اب ایک فارمل کمیشن بننا چاہیے. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہر وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہو کہ وہ حکومتوں کو لاتی اور بھیجتی رہے، پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا. جو ہم دیکھ رہے ہیں 75 سالوں میں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہوئے ہیں وہ انہی وجوہات سے ہوئے ہیں. اور یہ ایلیگیشن فضل الرحمان صاحب کا بہت سنگین ہے اور اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر دیکھا جائے کہ یہ جو دھرنے ہوئے یا جو معاملات ہوئے وہ کس طرح سے ان کو کس نے یقین دہانی کرائی، کون کون لوگ جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے. کل لاہور میں لائرز کی بہت بڑی ایک پاکستان کی جو سب سے جید، سب سے بڑے جو لیگل برینز ہیں، جو قانونی دماغ ہیں پاکستان کے، وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے. اور ان تمام کا یہ کنسنسس ہے 2 باتوں کے اوپر. پہلی بات یہ کہ الیکشن ہونے ضروری نہیں ہے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے. یہ 2 باتیں ہیں جو کل کے جو لیگل موٹ ہے اس سے نکلی ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے. اگر قراردادوں سے آئین بدل جاتے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے. قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف
آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے اور اس وقت پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی، علی امین گنڈا پور، ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس ضمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے، ان کو اٹھا کے بھکر جو ہے وہ لے گئے۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے ان کو سسٹمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے، مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر، ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے۔ ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جا کے کرتا ہے، ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی ہے۔ اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے۔ تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے، میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے، یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا۔ آپ اپنے فیصلوں سے بولیں۔ آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی، ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا، کہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں، عمر ہی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں، کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہو گئی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا۔ یہ زندگی ایسی ہوتی ہے، اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، دلیرانہ باتیں کریں گے، دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی، قومیں یاد کرتی ہیں، ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا۔ آپ صرف ان نمبروں کو منگوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے، اور پھر ججز کی جو کالونی ہے، ججز کالونی میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صحافی یا کوئی وہاں پہ، تو وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے، وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا۔ یہ دو باتوں کے آپ سوال ڈھونڈ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی، کون کر رہا تھا۔ اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں، قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے طریقے انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، علی زیدی کو اٹھا لیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا ہے۔ عبدالستار نیازی کیس میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے یہ حکم دیا تھا ایک اومنی بس بیل کا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف جو تمام اس وقت ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، اس کا ٹریک کیا جائے، اس کو ٹریک کریں کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اینٹی کرپشن کا نوٹس مل گیا،
ہر شخص اس وقت تحریک انصاف کا جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے. 3100 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں 2 ہفتے میں. تو چیف جسٹس صاحب اور دا آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ, پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے سیف گارڈ کرنا. یہ کسی حکومت کا تو کام ہے ہی, لیکن حکومت اتنی بے شرم ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی آئین سے. لہذا پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے دلیرانہ فیصلے پاکستان کے مستقبل کو لکھیں گے. اگر دلیرانہ فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور تاریخ بھی پاکستان کی بدلی جائے گی. اور اگر مصلحت کے اوپر آ گئے آپ, تو مصلحت کے اوپر آ کے تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے پوری امید ہے اس وقت جس طرح سے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ یہ فیصلے دلیرانہ فیصلے کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے صدر مملکت کو, اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے جس میں ان سے میں نے 2 نکات کے اوپر انٹرونشن کی, دخل اندازی کی درخواست کی. پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن 90 دن میں کرانا, اس میں وہ ناکام ہو گئی. لہذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام ہو. دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہیں. 22 جون کو جو 22 اپریل کو جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی, اور 23 تاریخ سے آئین خاموش ہے کہ پنجاب کے اوپر کون حکومت کرے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے 1 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی. لہذا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکے. آٹومیٹک ایکسٹینشن الیکشنوں کی قائن میں نہیں ہے, اور آرٹیکل 187 کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے تحت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا, وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, جو 22 کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پروسیس ہے اس کو ریگولیٹ کریں. تو سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کو درخواست کریں گے, اگر صدر صاحب نے یہ لیٹر جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. دوسری صورت میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو پنجاب کو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کیا جائے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ اس کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی. تو اب میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ باقی نکات کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا کہ کل 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا گیا, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت $117 تھی اور پاکستان میں 145 روپے اور 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جا رہا تھا, اور 10 روپے ٹوٹل سبسڈی تھی فی لیٹر. تو چلیں 160 روپے آپ لگا لیں, 165 روپے لگا لیں اگر اس سبسڈی کو نکال دیا جائے. آج $70 سے $75 کے درمیان کارگوز آ رہے ہیں, پاکستان کو وصول ہو رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کی قیمت 282 روپے لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, خیر پالیسی تو کوئی تھی ہی نہیں, بالکل ہی بے ڈھنگ قسم کی جو حکمرانی ہوئی ہے, پاکستان کا روپیہ 1 سال میں 100 روپے سے زیادہ ڈالر کے اگینسٹ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اور یہ جب آپ باہر سے تیل لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ڈالر میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو آج لہٰذا $75 کا جو تیل ہے وہ $117 کے تیل سے بھی ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. یہ حقیقت ہے آج, اور یہ وہ ناکام پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی, جس کے تحت آج ملک جو ہے وہ اس نہج پہ کھڑا ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں $75 کا جو تیل ہے جو اب خریدا جا رہا ہے وہ عمران خان کے $117 کے تیل سے بھی
عوام کو مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور اگر ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی صرف ایک اور ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو زبردستی روکا جا رہا ہے۔ یعنی ڈیفالٹ کے بعد عموماً ملکوں کے اندر ایلسیاں نہیں کھلتیں، امپورٹ کے لیے ڈالرز مہیا نہیں ہوتے پرائیویٹ سیکٹر کو یا ایون گورنمنٹ سیکٹر کو، اور وہ چیز پہلے آلریڈی جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر درد ہو رہی ہو تو آپ بجائے کہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کا علاج کرے، اس کا ہاتھ ہی کاٹ دے اور کہے کہ میں نے درد جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ یہی بالکل پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ امپورٹ روک کے، کیپٹل کنٹرولز کر کے، آؤٹ ورڈ پیمنٹس روک کے، کاروبار زندگی کو ختم کر کے، بے روزگاری پیدا کر کے 40 لاکھ لوگ آلریڈی پاورٹی کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، غربت کی لکیر سے، اور ہر ہفتے لاکھوں لوگ مزید جا رہے ہیں۔ یہ سارے حالات پیدا کر کے تو ملک کو ڈیفالٹ سے روکا جا رہا ہے۔ تو میری عرض صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ آئے تو نہیں تھے کسی منتخب طریقے سے، ان کو لایا گیا تھا، اور یہ حکومت اب چل بھی نہیں رہی، اسے چلایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ملک کے ساتھ کوئی حب الوطنی نہیں ہے کہ جو اس ٹولے کو، جس سے نہ کام ہو رہا ہے نہ حکمرانی ہو رہی ہے، کہ اس کو اب بیساکھیوں کے ذریعے کھڑا کیا جائے اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے، صرف چند لوگوں کی ضد کی خاطر یا 2 گھروں کے سرمایے کی خاطر اور 2 گھرانوں کے اقتدار کی خاطر۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو عمران خان صاحب کے وقت میں 6% پہ بڑھ رہی تھی، آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.4% پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق اس سال ہم منفی گروتھ میں جائیں گے۔ اب یہ منفی ½ ہوتی ہے، 1% ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں کے ادوار میں بھی، وبا کے ادوار میں بھی ہم منفی گروتھ میں ایز سچ کبھی نہیں گئے۔ تھوڑا سا ایک سال صرف آیا تھا جس کے اندر کرونا کے دوران منفی، وہ بھی پوائنٹ سم تھنگ تھا، اور اگلے سال اتنا ہی زیادہ ہمیں گروتھ جو ہے وہ نظر آ گئی، 4.5% اور پھر 6% پہ ہم چلے گئے۔ تو یہ 11 ماہ میں جس دوران کوئی پاکستان کے اندر ایسی آفت نہیں ٹوٹی سوائے رجیم چینج آپریشن کے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی گروتھ میں جا رہی ہے۔ کاروبار بند پڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، 40 لاکھ لوگوں کا تو ورلڈ بینک نے ڈیٹا دے دیا ہے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے 12 ماہ میں چلے گئے ہیں، لیکن ہر ہفتے اب مزید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ ایسے زیادہ دیر معاملات نہیں چل سکتے۔ ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسے حالات پہلے دیکھنے میں نہیں آئے جو آج دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ ان نیسیسری اور اوائڈیبل تھا، یعنی کہ یہ جو بحران آیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف رجیم چینج کے بعد پہلے مفتاح صاحب کی یہ ضد تھی کہ IMF پہ نہیں جانا، حکومت کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے جو اپنے روپی کو فکس کرنے کی کوشش کی، پھر روپی فکس بھی نہیں ہوا اور IMF کو بھی اپنے سے بہت دور کر لیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو 12 ماہ کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ سے۔ اب میں کچھ تھوڑا سا ایک بات بڑے ضروری مرحلے پہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو 20 ارب روپے کے فنڈز ہیں۔ 20 ارب روپے کے فنڈز کا مطلب کیا ہے؟ اس سال وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں اور دونوں اکائیاں پاکستان میں 20,000 ارب روپیہ خرچیں گی۔ صرف مارچ کے ماہ کے اندر 70 ارب روپیہ PDM کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایشو کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PPP کے اندر جو سندھ میں ریٹ ہے وہ کمیشن کا کک بیک کا 40% ہے ان فنڈز کے اوپر، اور پنجاب میں جو PDM ہے ان کا 20% ہے۔ تو آدھا پیسہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویسے ضائع ہو گیا، 30-35 ارب تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا جن چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا۔ 70 ارب روپیہ مارچ میں ایشو کیا گیا، اور پورے یہ جو 12 ماہ یہ جو فسکل ایئر ہمارا گزرا ہے 20,000 ارب روپیہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی، لیکن ان کے پاس 20 ارب روپے پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اس سال خسارہ 6,000 ارب ہوگا، اور 7,000 ارب سے زیادہ FBR جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے فنڈز ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل 81 کے نیچے، یعنی
کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری ہوتی ہے، آڈیٹر جنرل کی، اٹارنی جنرل کی، صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے اور خرچہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس آرٹیکل 81 کے نیچے وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بھی ورنہ تو پارلیمنٹ اور اسمبلی وجود میں آئے اور وہ فنڈز روک کے اپنے اقتدار کو لامحدود کر سکتی ہے۔ اس لیے جب آئین بنا تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ رکھا تھا۔ تو آرٹیکل 81 کے تحت یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اور آرٹیکل 81 کے تحت ہی سپریم کورٹ یا کوئی بھی ٹریبیونل کے حکم کے نتیجے میں جو رقوم مختص کی جاتی ہیں حکومت پاکستان کے اوپر، جو ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، اس پر بھی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ 20 ارب روپے کا ہمیں مذاق نہ سنائیں، ہمیں اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ دینا جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جمہوریت کو منجمد کرنے کے لیے اور پاکستان میں آئین شکنی کی خاطر یہ بچگانہ قسم کی جو بنائی جا رہی ہیں ایکسکیوزز بنائی جا رہی ہیں اور بہانے بنائی جا رہی ہیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ قوم اب کھڑی ہو چکی ہے، یہ ان کو لایا ضرور گیا تھا اور 12 مہینے چلایا ضرور گیا تھا، لیکن اب مزید انہیں چلایا نہیں جا سکتا۔ لایا ضرور گیا ہے لیکن کھڑا نہیں کیا جا پا رہا۔ کون سے صحافی کو اٹھایا گیا؟ یہ کس نے کہا کہ اٹھایا گیا؟ کس نے کہا اٹھایا گیا؟ ہمارے دور میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 3 کرمنل واقعات ہوئے، ہمارے کس وزیر نے آ کے کہا کہ ہم نے اٹھایا؟ دیکھیں، فالس پیرلل نہ ڈرا کیا کریں۔ یہ جو آپ آ جاتے ہیں نا، نہیں سوال نہیں۔ پہلی بات یہ کہ فیکٹس کلیئر ہونے چاہیے، فیکٹس غلط نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی منسٹر نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی اور فخر سے نہیں بتایا کہ ہاں ہم اٹھا رہے ہیں بلاسفمی کیسز میں، ٹیررزم کے کیسز میں۔ یہ جو آپ نے 2 واقعات لے کے پوری دنیا میں پی ڈی ایم اور یہ ان کے کچھ لاڈلے پھرتے ہیں، وہ کرائم تھے، ان کی انویسٹیگیشن ہم نے کروائی۔ آپ ان کو کہیں کھڑے ہوں، اب کیوں ادھر جا کے مل گئے ہیں؟ کھڑے ہوں، بتائیں کس نے کیا ہے، پریس کانفرنس کر کے بتائیں نا جس نے کیا ہے، پرچہ کرائیں آ کے۔ کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ تو پتہ چل گیا نا کس نے کرایا ہے، تو بتائیں آ کے، پرچہ کرائیں۔ یہ فیکٹس نہ غلط بیان کریں، اس کو فالس پیرلل کہتے ہیں انگریزی میں۔ اچھا اب آپ سوال بتائیے، سوال بتائیں جی۔ ہماری حکومت کے اندر روزانہ سینکڑوں کرائم ہوتے ہیں، اب بھی روزانہ سینکڑوں کرائم ہو رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی جی۔ یہ تو بتائیں نا، آ کے اس نے پرچہ کرانا ہے، میں نے تو نہیں کرانا۔ خود کیوں نہیں بولتا کھل کے؟ بتائے نا اس کو، کہ پرچہ کرائے جا کے۔ آپ وکیل نہ بنے، بڑے جاتی ہے، ہم نے بھی مذمت کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، نہیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھے آ کے ملے تھے، ہم نے پریس کانفرنس کر کے مذمت کی تھی اور ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، پہلی بات تو جو ہے مذاکرات کے اوپر، اگر جس طرح ابھی حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں، اکانومی کے جو فیکٹس رکھے ہیں، اگر پاکستان کے مسائل کا صرف یہی حل ہے کہ پاکستان میں آپ نے 4,000 5,000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے اور اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی، عمران خان کو گرفتار کرنے سے پاکستان کی مہنگائی کم ہو جائے گی، معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہمیں ویسے ہی بلا لیں، ہم ویسے گرفتاریاں دیں۔ ہم تو پہلی جو ہے ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، ہمیں آپ بلا لیں، ہم ویسے گرفتاریاں دے دیتے ہیں۔
پاکستان کے مسئلے گرفتاریوں سے زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنے گی کہ اگر آپ ایک طرف علی زیدی کو، علی امین گنڈا پور کو، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں جی ہم کیا، پھر مذاکرات کیا ہونے؟ ابھی مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، اور حکومت کی غیر سنجیدہ ایفرٹ ہے مذاکرات کے لیے۔ ہم پہلے ہی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ ماحول میں کیا بات چیت ہونی ہے؟ تو جماعت اسلامی آئی ہے، ہم نے ان کو بھی یہی ریٹ کیا ہے کہ جناب آپ مذاکرات میں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آپ آئیے، بسم اللہ کریے، لیکن یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، نہ ہی زرداری صاحب سنجیدہ ہے، نہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے، میں نے جیسا پہلے آپ کو کہا کہ اگر تو عمران خان کی گرفتاری سے اور ہماری گرفتاریوں سے مسئلے حل ہونے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عمران خان کی کارکن تو وہاں ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف خیبر پختونخوا سے تھوڑی آتے ہیں، ہزاروں پہلے کر پیپلز پارٹی نے ایک دن پہلے یہ موقف لیا اور اگلے دن علی زیدی کو کراچی میں ریسٹ کر لیا، تو یا تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھے فیصلے، جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں، یہ بیچارے تو ایسے سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون والے، ان کو کیا پتا ہے کیا کرنا۔ آ جائیں، بات کریں، تینوں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے، رول آف دا گیم بنا لیں۔ اور دوسرا ایک اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں؟ آئین جب واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے، تو اب کیونکہ زرداری کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ابھی اس کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا، تو ہم اس لیے آئین کو مجروح کر دیں اور جمہوریت کو سسپینڈ کر دیں۔ اور یہ ان کی اب معصوم خواہش یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میری آل اولاد جو ہے وہ اس کو میں پاکستان پہ مسلط نہیں کر سکتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم آئین بھی منجمد کر دیں اور جمہوریت بھی منجمد کر دیں۔ اور ان کی آپ معصوم خواہش دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے، تمام ادارے، سپریم کورٹ سمیت، ان کی اس خواہش کے اوپر مہر لگا دیں، ورنہ مریم نواز صبح شام ان کو ڈیفیم کرے گی جا کے تقریروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر۔ ذرا معصوم خواہشات تو ان کی آپ دیکھیں نا، تو بات ان سے کیا کرنی ہے؟ رضوان نہیں، ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وکلا نے کل پاکستان کے سارے ہی صف اول کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی لائے عمل اس کا وہ بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ یہ آخری امید ہے پاکستان میں جمہوریت کی، اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت جس دھاگے سے صرف جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ باقی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ یہاں پہ گر گئی تو سارا جمہوریت تو ختم ہو گئی، اسی لیے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے جو اپنے رائٹس کو سمجھتا ہے اور آئین کو سمجھتا ہے۔ نہیں، ایسی نہیں ہے، یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ تو ایف آئی آر، یہ تو ہر گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اٹھایا ہے، فرق یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے ڈنڈا تو نہیں نا۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان میں آزادی ہے نا، یہ آزادی قانون اور آئین کے تابع ہے، یہ وہ آزادی نہیں ہے جو غسل خانے میں ہوتی ہے شاید۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ ایون پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے، ورنہ تو کوئی بھی پارلیمنٹ آئے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جی ہم تا حیات حکمران ہیں اور آئین بھی فارغ، اور آپ کہیں کہ جی اور جیو جیسے لوگ کہیں کہ جی پورا ملک جو ہے وہ آزاد ہے، ہم جو مرضی کریں۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی آئین کے تابع، اور آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 181 کے اندر کہ آپ نے جو کوئی بھی پاکستان کا ٹریبیونل اور کورٹ جو حکم دے گا کوئی رقم کی، وہ حکومت پاکستان نے ادا کرنی ہے، یہ آئین ہے۔ اس کو آرٹیکل 81 ڈی کے تحت یہ کہتا ہے، تو اس لیے یہ وہ آزادی نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔
نہیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کی جو حکم ہے وہ ساری ایگزیکٹو اور جوڈیشل باڈیز کے اوپر بائنڈنگ ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس کے باہر جو ہے تسی کی سمجھے آزادی ہے کہ جیسے مرضی تو چل دوڑو.